تمہاری ڈیئر یہ ہے تمہیں برابر والے بنگلے سے عام توڑ کر لانا ہے۔ اپنی کزن کی بات پر وہ پریشانی سے لب کچلنے لگی تھی۔ وہ سب کزن سے چھت پر کرکٹ کھیل رہے تھے اور ہارنے والے کو ڈیئر ملنا تھا، اور ہارنے والی ہمیشہ کی طرح امایا ہی تھی، اور اب ہادی اور حمزہ کی طرف سے اسے ڈیئر ملا تھا کہ وہ ساتھ والے بنگلے سے عام توڑ کر لائے، اور وہ برابر والا گھر میجر شیراز حسن کا تھا، جس کے ساتھ ابھی تک امایا کا براہ راست سامنا تو نہیں ہوا تھا، لیکن اس نے سنا تھا وہ بہت اصول پسند انسان ہے، جس نے اپنے گھر کے اندر چوکیدار کو صرف گھر کا کباڑ چرانے پر جیل بھیج دیا تھا۔ وہ انہی سوچوں میں گم سوچ رہی تھی کہ کیا کروں، کیا ہوا، ڈر گئی۔ ہادی اور حمزہ نے اسے سوچوں میں گم دیکھ کر ہنستے ہوئے پوچھا تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، امایا کسی سے نہیں ڈرتی۔ ان کے پوچھنے پر وہ اکڑ کر بولی تھی، اور پھر وہ چھت پھلانگتی درخت کی شاخوں پر اترنے لگی تھی۔ 2 منٹ لگتے وہ عام توڑ کر واپس اپنی چھت پر چلی جاتی، لیکن اسی لمحے نیچے سے کتا زور سے بھونکا تھا، اور وہ خوف سے چیختی اگلے لمحے دوسری طرف نیچے گری تھی۔ اپنے سے کچھ فاصلے پر اتنے بڑے کتے کو دیکھ کر اس نے سر جھکا کر آنکھیں بند کی تھی۔ اللہ جی پلیز آج بچا لیں، اس نے آنکھیں سختی سے بند کر کے دعا مانگی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کتا اسے کاٹتا، سیٹی کی آواز پر وہیں دم ہلاتے بیٹھ گیا۔ انایا نے دھیرے سے آنکھیں کھولی تو کتے کو اپنی جگہ پر بیٹھا دیکھ کر اس نے سکھ کا سانس لیا تھا، لیکن اوپر سے گرنے کی وجہ سے وہ درد سے کڑا رہی تھی جب میجر شیراز سرد نظروں سے گھورتا اس کے سامنے کھڑا ہوا تھا۔ کون ہو تم؟ میجر شیراز نے غصے سے پوچھا تھا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے دھیرے سے سر اٹھایا تھا۔ بلیک سوٹیڈ بوٹیڈ نقص سا تیار وہ شخص سے شاید کہیں جا رہا تھا یا کہیں سے واپس آیا تھا، لیکن اس کی پرسنالٹی بہت رعبدار تھی۔ وہ تقریباً 30 سال سے زیادہ عمر کا ہی تھا۔ امایا نے تھوک نکلا تھا۔ وہ اگر بتا دیتی کہ وہ پڑوسی کی بیٹی ہے تو شکایت گھر پہنچ جاتی، اور پھر گھر والوں سے جو عزت افزائی ہوتی وہ الگ، اور ہادی اور حمزہ نے جو اس کا ریکارڈ لگانا تھا اس کا تو وہ سوچ ہی نہیں سکتی تھی۔ میں پوچھ رہا ہوں کون ہو تم؟ میجر شیراز نے اس پر پہلے سے بھی غصے میں کہا۔ میں صاحب، میں ساتھ والوں کے گھر صفائی کا کام کرتی ہوں، اور بہت بھوک لگی تھی اس لیے میں اس طرف آ گئی، پتہ نہیں لگا۔ صاحب کچھ آم دے دو نا کھانے کے لیے، اسے جلدی میں بس یہی بہانہ سوجا تھا۔ تم لازمہ ہو تم؟ میجر شیراز نے سر سے پاؤں تک اس کا جائزہ لیا تھا۔ وہ پلازو جینز کے ساتھ شارٹ فراک پہنے، سٹالر گلے میں لیے، کمر تک آتے بالوں کی پونی ٹیل بنائے، تقریباً 18-19 سال کی لڑکی تھی، اور حلیے سے کہیں سے بھی کوئی ملازمہ نہیں لگ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں کھانے کے لیے آم تو دے دیتا ہوں، لیکن بدلے میں پھر تم میرے گھر کی بھی صفائی کرو گی روزانہ، اور جتنی کہو گی اتنی تنخواہ تمہیں مل جائے گی ہر مہینے۔ میجر شیراز کی بات سن کر اس کی آنکھیں پھیلی تھی۔ لیکن ان صاحب کے علاوہ میں کسی کے گھر کام نہیں کرتی، اور مجھے کسی پر اعتبار بھی نہیں ہے، اس نے جلدی سے بہانہ بنایا تھا۔ چلیں میں آپ کے صاحب سے خود بات کر لیتا ہوں، میجر شیراز نے جیسے مسئلے کا حل نکالا تھا۔ نہیں، وہ تیزی سے بولی تھی۔ میجر شیراز نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ نہیں، میرا مطلب ہے اگر انہیں کہا تو وہ کبھی نہیں مانیں گے، اور مجھے پیسوں کی بہت ضرورت ہے، تو میں ایسا کروں گی، میں کر دیا کروں گی صفائی، اس نے تیزی سے وضاحت کی تھی۔ ٹھیک ہے، پھر کل سے شام کے وقت تم صفائی کر دیا کرنا، اور دن میں آنے کی ضرورت نہیں جب تک میں نہ کہوں، میجر شیراز نے اپنی واچ پر وقت دیکھتے کہا تھا۔ ٹھیک ہے، وہ فوراً مان گئی، اور جلدی سے کھڑی ہوتے کپڑے جھاڑنے لگی تھی۔ اس نے ایک نظر سامنے کھڑے شیراز کو دیکھ کر اور دوسری نظر آم کے درخت پر ڈالی تھی۔ جاؤ، اب کھڑی کیوں ہو؟ اسے ابھی تک کھڑا دیکھ کر شیراز نے ماتھے پر بال ڈالتے کہا تھا۔ وہ آم توڑ دیں پلیز، اس نے روحان سی صورت بنائی تھی۔ میجر شیراز کچھ دیر تو اسے گھورتا رہا تھا، پھر اس نے ہاتھ آگے بڑھا کر کچھ آم توڑے تھے، اور پھر اپنے ملازم کو آواز دے کر ٹوکری منگوا کر آم اس ٹوکری میں ڈال کر اس کی طرف بڑھائے تھے۔ پکڑو اور نکلو، شیراز نے باہر کی طرف اشارہ کیا تھا۔ وہ سر جھکائے ٹوکری دونوں ہاتھوں سے تھامے باہر کی طرف بھاگ گئی تھی۔ میجر شیراز کی نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا، پھر سر جھٹک کر وہ اندر کی طرف بڑھ گئے تھے۔ وہ جیسے ہی اپنے گھر کے گیٹ میں داخل ہوئی، ساتھ ہی وہ ساری معصومیت پھیلائے اپنی ٹون میں واپس آ گئی تھی۔ وہ تیزی سے بھاگتی ہوئی اندر داخل ہوئی تھی۔ ارے امایا، کہاں بھاگی جا رہی ہو؟ گر جاؤ گی۔ تائی جان کی آواز پر وہ رکی نہیں تھی۔ ڈر تھا کہ کہیں پکڑی نہ جاؤں۔ نہیں لگتی چوٹ تائی جان، وہ انہیں کہتے اوپر بھاگ گئی تھی۔ میں ڈیئر جیت گئی، اس نے چھت پر پہنچ کر ٹوکری لہراتے ان دونوں سے کہا تھا۔ وہ دونوں جو جھولے پر بیٹھے اسی کا انتظار کر رہے تھے، جلدی سے کھڑے ہوتے اس کی طرف آئے تھے۔ امایا، یہ تم واقعی لے آئی؟ ان دونوں کو حیرت ہوئی تھی۔ دیکھ لو پھر، وہ بھی ایک نہیں اتنے سارے، جاؤ پیٹ بھر کر کھاؤ۔ اس نے فرضی کالر اچکائے تھے اور جا کر جھولے پر بیٹھ گئی تھی۔ یہ اتنے سارے کیسے لے آئی تم؟ حمزہ نے اس کے ساتھ جھولے پر بیٹھتے پوچھا تھا۔
میجر شراز نے خود توڑ کر دیے ہیں مجھے، اس نے اترا کر بتایا تھا۔ امایا کی بچی، سچ بتاؤ۔ ہادیہ نے اس کے سر پر تھپڑ مارا تھا، جبکہ حمزہ تو آم کھانے میں مصروف ہو گیا تھا۔ سچ ہی کہہ رہی ہوں، اور کیا یہ آم تم نے مجھے لا کر دیے ہیں؟ وہ چڑ کر بولی تھی۔ لیکن میجر شراز نے تمہیں کچھ کہا نہیں؟ ہادیہ نے حیرت سے پوچھا تھا۔ یار وہ نہ، سچ بتاؤ، اس نے ان دونوں کو چور نظروں سے دیکھتے پوچھا تھا۔ ہاں بتاؤ بھی، ہادیہ نے بےتابی سے پوچھا تھا۔ اب خدا کا واسطہ تم یہ نہ کہنا کہ تم کوئی گڑبڑ کر آئی ہو۔ حمزہ بھی آم ہی چھوڑتے اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ وہ تینوں کزنز ہی نہیں ایک دوسرے کے ہمراز سے لڑتے بھی تھے، ساتھ کھیلتے بھی تھے اور شرارت ساتھ مل کر کرتے تھے۔ اس نے منہ لٹکاتے انہیں سب کچھ بتا دیا تھا۔ پاگل لڑکی، تمہیں کس نے کہا تھا تمہیں نے یہ کہو؟ ہادیہ کو افسوس ہوا تھا۔ یار اگر میں نے یہ سب بتاتی تو وہ بابا کو بتا دیتے، اور بابا نے پھر حیدر بھائی کو بتا دینا تھا، پھر بابا اور تایا ابو کے ساتھ حیدر بھائی نے بھی خوب ڈانٹنا تھا اور دوبارہ چھت پر آنے بھی نہیں دینا تھا۔ وہ منہ بناتے ہوئے بولی تھی۔ حیدر امایا کا بڑا بھائی تھا۔ ہاں یار یہ تو ہے، حمزہ نے بھی منہ بنایا تھا۔ ویسے یار کچھ نہیں ہوتا، کچھ دن چلی جانا اور پھر کوئی بہانہ بنا کر آ جانا، حمزہ نے مشورہ دیا تھا۔ چلو ٹھیک ہے، چھوڑے اسے کل دیکھیں گے، آم تو کھانے دو۔ امایا ساری سوچوں کو جھٹکتے آم اٹھا کر بیٹھ گئی تھی۔ وہ ایسی ہی تھی، لاپرواہ سی، اپنی ہی دنیا میں مگن رہنے والی۔ حمزہ اور ہادیہ نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر ہنستے ہوئے دونوں نے سر جھٹکا تھا اور پھر تینوں بیٹھ کر آم کھانے لگے تھے۔ اگلے دن وہ بالکل بھول گئی تھی، اسے میجر شراز کے گھر جانا تھا صفائی کرنے۔ وہ شام کو 5 بجے اکیڈمی سے واپس آئی تھی، لیکن جیسے ہی اندر جانے لگی کسی نے گیٹ کی بیل بجائی تھی۔ وہ وہیں رک گئی تھی۔ گارڈ نے گیٹ کھولا تھا اور سامنے ہی میجر شراز کھڑے تھے۔ اوف میرے اللہ، یہ گھر تک آ گئے۔ اس نے فوراً چہرہ موڑا تھا تاکہ وہ اسے دیکھ نہ سکے۔ جی صاحب، آپ کو کس سے ملنا ہے؟ چوکیدار نے پوچھا تھا۔ مجھے حیدر صاحب سے ملنا ہے، اس نے جیبوں میں ہاتھ ڈالتے کہا۔ آ جائیں صاحب۔ گارڈ اسے لے کر ڈرائنگ روم کی طرف بڑھے تھے۔ اس سے پہلے شراز کی نظر اس پر پڑتی وہ اندر کی طرف بھاگ گئی تھی۔ حمزہ حمزہ وہ سیدھا حمزے کے کمرے میں گئی تھی جو بیڈ پر بیٹھا موبائل میں گیم کھیل رہا تھا۔ کیا ہو گیا ہے؟ کون پیچھے پڑ گیا؟ اس نے مذاق اڑایا تھا۔ پیچھے ہی تو پڑ گیا ہے وہ ناخن چباتے ادھر سے ادھر چکر لگانے لگی تھی۔ ہوا کیا ہے؟ حمزہ نے دوبارہ پوچھا تھا۔ یار وہ میجر گھر آ گیا ہمارے، اس نے روحان سے لہجے میں کہا تھا۔ کہیں شکایت تو نہیں لگانے آئے؟ حمزہ نے بھی چونک کر کہا تھا۔ یار جاؤ تم باتیں سن کر آؤ، اس نے حمزہ کا بازو ہلایا تھا۔ میں ایسی کوئی حرکت نہیں کر رہا، اگر چچا جان کو پتہ لگ گیا تو بہن بجا دیں گے میری۔ وہ فوراً سے پیچھے ہٹا۔ دیکھو حمزہ بھائی نہیں ہو میرے، اس نے اب منتیں شروع کر دی تھی۔ نہیں بھائی، میں کچھ نہیں لگتا تمہارا، اپنے مسئلے خود حل کرو، حمزہ نے گیم میں گم کہا تھا۔ بڑھو تم۔ وہ اس کے تھپڑ مار کر باہر نکل گئی اور جیسے ہی وہ ڈرائنگ روم کے پاس پہنچی اسی وقت دروازہ کھول کر وہ باہر نکلا تھا۔ دونوں کی نظریں ملی تھی اور امایا کو لگا ابھی وہ اس پر ہنسے گا یا بابا باہر آ کر اسے خوب ڈانٹیں گے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ آپ نے تو میرے گھر آنا تھا نا کام کے لیے، ابھی تک نہیں آئی آپ؟ اس نے سینے پر بازو باندھتے ہوئے پوچھا۔ وہ صاحب بس تھوڑا سا کام کر کے آتی ہوں، ورنہ بی بی جی ڈانٹے گی، اس نے تیزی سے کہا تھا۔ چلو ٹھیک ہے، جلدی آنا، بہت کام پڑا ہے، وہ اسے کہتا چلا گیا۔ اوف، وہ گہرا سانس لیتی صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ مطلب انہوں نے بابا کو کچھ نہیں بتایا تھا۔ 10 منٹ بعد وہ چھت پھلانگ کر اس کی چھت پر کود گئی تھی اور پھر سیڑھیوں سے نیچے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ لاؤنج میں ہی میجر شراز بیٹھے نیوز چینل دیکھ رہے تھے۔ امایا پر نظر پڑتے ہی ان کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ یہ کہاں سے آ رہی ہو تم؟ اس نے کھڑے ہوتے پوچھا تھا۔ امایا کے قدم تھمے تھے۔ یہ تو اس نے سوچا ہی نہیں، آج تو وہ کچھ چوری کرنے نہیں آئی بلکہ کام کرنے کے لیے آئی تھی، لیکن اب تو وہ آ گئی تھی۔ وہ یہ آسان راستہ تھا تو میں یہاں سے آ گئی، اس نے بات بنائی تھی۔ اوہ ریئلی؟ گیٹ کھول کر آنا مشکل تھا اور چھت پھلانگ کر آنا آسان تھا، میجر شراز نے استہزائیہ ہنستے کہا تھا۔ انایا کو شرمندگی ہوئی تھی، وہ سر جھکا کر کھڑی ہو گئی۔ ویسے تو ملازمہ لگتی تو نہیں، میجر شراز نے اچانک ہی کہا تھا تو وہ گڑبڑائی تھی۔ وہ میں ملازمہ تو نہیں ہوں، احسان صاحب نے مجھے بالکل اپنی بیٹیوں کی طرح رکھا ہوا ہے، وہ تھوک نگلتے ہوئے بولی تھی۔ بہت اچھے انسان ہے وہ، شراز نے ان کی تعریف کی تھی۔ جی بہت اچھے ہیں، اللہ انہیں مزید دے، اس نے کسی سیانے کی طرح دعا دی تھی۔ اتنے اچھے ہیں کہ ان کے گھر کی ہر تصویر میں تم ان کے ساتھ چپک کر کھڑی ہو۔ میجر شراز نے طنز کیا تھا تو اس پر چونک کر وہ انہیں دیکھنے لگی۔ وہ اسے اب تو کوئی بہانہ بھی نہیں سوچ رہا تھا، بس اب مزید کوئی جھوٹ نہیں۔ وہ غصے سے بولے تھے۔ کیا کرنے آئی تھی اس دن آپ میرے گھر؟ کیا مقصد تھا تمہارا؟ وہ اس کی طرف آتے غصے سے بولے تھے۔ میں کچھ بھی نہیں، وہ گھبرا کے پیچھے کی طرف قدم لینے لگی، لیکن پیچھے دیوار ہونے کی وجہ سے وہ دیوار کے ساتھ جا کر لگ گئی تھی۔ اپنی عمر دیکھو اور اپنی حرکتیں دیکھو،
तुम्हारे माँ बाप को बताऊं जाकर कैसे इनकी बेटी गैर मर्दों के घर में दीवारें फलांग कर आती है। वो इसके बिल्कुल करीब आकर एक साइड पर दीवार पर हाथ रखते बोला था। अमाया को अपना सांस रुकता महसूस हुआ था और ऊपर से इसके अल्फाज। वो तो कच्चे जहन की लड़की थी, शरारतों और हंसने बोलने के अलावा इसे कुछ नहीं आता था। यहाँ तक तो इसकी सोच भी नहीं गई थी जो वो कह रहे थे। मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, वो घबराई आवाज़ में बोली थी। तो फिर कैसी लड़की हो? एक गैर मर्द के कहने पर बिना सोचे समझे इसके घर आ गई, वो भी छत फलांग कर। ऐसी लड़कियों को क्या कहते हैं, खुद बता दो। मेजर शिराज के अल्फाज बहुत सख्त थे। अनाया जैसी साफ दिल और सीधी सादी लड़की के दिल पर ये अल्फाज पूरी तरह लगे थे। इसकी आंखें भीग गई थी। कुछ कह रहा हूँ, बताओ ऐसी लड़कियों को क्या कहते हैं। इसने अमाया का बाजू थामा था। अमाया के आंसू आंखों से निकलकर गालों पर बहने लगे और फिर वो दोनों हाथों में चेहरा छुपाकर बुरी तरह रो दी थी। एक लम्हे के लिए तो मेजर शिराज भी घबरा गए थे। वो जल्दी से इसके से पीछे हटा था। वो कुछ देर तो इसे खड़ा देखता रहा था, फिर इसने बालों में हाथ फेरते अमाया की तरफ देखा था। अच्छा रिलैक्स, लड़की रोना बंद करो, मेरी बात सुनो। उन्होंने तो कभी लड़कियों को चुप भी नहीं करवाया था और ना इन्हें पता था इसे कैसे चुप करवाते हैं। वो इनकी बात सुने बगैर बस रोए जा रही थी। मेजर शिराज ने इसका हाथ थामकर इसे सोफे पर बिठाया था और पानी का ग्लास इसकी तरफ बढ़ाया था। चुप कर जाओ लड़की, मैं अपने सारे अल्फाज वापस लेता हूँ। तुम एक बहुत मासूम लड़की हो, अब होश। उन्होंने अमाया के सामने टेबल पर बैठते कहा तो अमाया ने रोते हुए अपना चेहरा ऊपर उठाकर इन्हें देखा। सॉरी, आप प्लीज़ चुप हो जाओ। मैंने कभी किसी लड़की को चुप नहीं करवाया, इसलिए मुझे नहीं पता लड़कियों को कैसे चुप करवाते हैं। वो इसके सामने बैठे अमाया के मासूम चेहरे को देखते बोले। वो 30 साल मर्द इस 18 साल लड़की को चुप करवाकर बिल्कुल हम उम्र ही बन गया था। अमाया इसके अंदाज से रोते रोते हंसी थी। मेजर शिराज ने हैरत से ये धूप छाँव का मंजर देखा था। मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, मुझे मेरी कज़न ने डियर दिया था आपके घर से आम तोड़ कर लाने का। मैं बस इसीलिए आई थी, मेरी नीयत गलत नहीं थी, आई प्रॉमिस। वो बच्चों की तरह सुसु करते और हाथ पुछते से अपने आंसू साफ करते हुए बोली थी। मेजर शिराज के लबों पर खुद ब-खुद एक मुस्कुराहट फैली थी। मेजर शिराज को अपनी गलती का एहसास हुआ था। वो वाकई एक मासूम लड़की थी, इन्हें इससे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। आई एम सॉरी, उन्होंने इसकी तरफ देखते कहा था। अमाया ने नज़रें उठाकर दोबारा इन्हें देखा था। एक तरफ मेजर शिराज की आंखों में कुछ ऐसा था कि वह नज़रें चुरा गई। बस करो लड़की, और कितना रोगी, मेरा घर बह जाएगा इस सैलाब में। वो इसे नॉर्मल करने के लिए बोले तो वह एक बार फिर से हंसी और फिर अपने आंसू साफ करते हुए चुप हो गई थी। गुड गर्ल, चलो उठो अब घर जाओ। इसे हंसता देखकर मेजर शिराज ने खड़े होते हुए कहा था तो वो भी खड़ी हो गई। आपने मुझे डरा दिया था, वो मासूमियत से बोली। इरादा तुम्हें डराने का नहीं था, बस ये बताना था कि अभी तो मैं था जिसने कुछ नहीं किया, लेकिन अगर मेरी जगह कोई और होता तो सोचा है तुमने क्या हो जाता। आजकल दरिंदे जगह जगह मौजूद है, लड़कियों को अपनी इज्जत का ख्याल खुद रखना चाहिए। इसने बहुत नरमी से इसे समझाया था तो वह इसके लफ्ज़ों में खोने लगी थी। वो बहुत ठहर ठहर कर बात करता और इस तरह नरमी से बोलता अमाया को न जाने क्यों अच्छा लगा था। वो दोनों साथ साथ चलते बाहर की तरफ जा रहे थे। आप बहुत अच्छे हैं, इसने मुस्कुराकर कहा था। रोना धोना बोलकर वो फिर से नॉर्मल हो चुकी थी। ऐसी ही थी वो लापरवाही। लड़की इतनी जल्दी किसी के बारे में राय कायम नहीं करते। मेजर शिराज ने इसके सर पर थप्पड़ लगाया था। वो इसके इस कदर करीब थे कि अमाया का दिल तेज़ी से धड़का था। वो कुछ भी बोले बिना बस नजरें झुका गई थी। चलो अब जाओ, यहाँ या यहीं रहने का इरादा है। मेजर शिराज ने गेट खोलकर कहा था तो वो बिना कुछ बोले बाहर निकल गई थी। इसे अपनी ही कैफियत समझ नहीं आ रही थी, इसलिए वह बिना मुड़कर देखे अपने घर में दाखिल हो गई थी। अमाया बेटा बाहर कब गई? चौकीदार ने हैरत से पूछा, क्योंकि उन्होंने इसे बाहर निकलते नहीं देखा था। जब आप नमाज पढ़ रहे थे, वो इन्हें जवाब देते तेज़ी से अंदर की तरफ चली गई थी। वो जानती थी वो नमाज 5 वक्त की पढ़ते हैं, इसलिए इनकी तसल्ली हो गई थी। जब वो लाउंज में दाखिल हुई तो वहाँ किसी को ना देखते इसने शुक्र अदा किया था और अपने कमरे में चली गई थी। इस वक्त वो अपने जज्बात समझने से कासिर थी। ये एहसासात इसके लिए नए थे। ये क्या हो रहा है अमाया? मेजर शिराज के करीब आने पर तुम्हारा दिल क्यों पागल हो रहा था? वो अपने आप से मुखातिब हुई थी। तुम एक पागल लड़की हो, फजूल ही सोचती रहना। वो कितने प्यार से बात कर रहे थे बाद में, इसने खुद ही जवाब दिया था, लेकिन ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ मेरे साथ। वो परेशानी से सोचते बेड पर बैठ गई। तभी दरवाज़ा खोलकर हादिया अंदर आई थी। अरे तुम यहाँ बैठी हो, हमजा तो कह रहा था तुम मेजर शिराज के घर छापा मारने गई थी। वो अंदर दाखिल होते बोली थी, लेकिन फिर इसका चेहरा देखते वो भी संजीदा होते इसके पास बैठ गई थी। क्या हुआ? ये मुंह पर 12 क्यों बज रहे हैं? वो इसके पास बेड पर बैठ गई थी। यार पता नहीं, इसने दोनों घुटने खड़े करते
इन पर चेहरा टिकाया था। क्या हुआ? क्या मेजर शिराज ने गुस्सा किया तुम पर? हादिया को परेशानी हुई थी। नहीं, वो चिढ़कर बोली थी। तो फूटो मुंह से क्या हुआ था? हादिया को इसके गुमसुम अंदाज पर गुस्सा आया था। यार वो ना, फिर वो इससे मेजर शिराज के घर हुआ सारा वाकया बताती चली गई। उफ यार, कितना रोमांटिक सीन होगा। तुम दीवार के साथ खड़ी हो और मेजर शिराज तुम्हारे इस कदर करीब, बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में। हाय, मैं वहाँ क्यों नहीं थी? इसने हसरत से कहा था। मरो तुम हादिया। इसने हादिया को धक्का दिया था और वो बेड पर ही गिर गई और हंसने लगी। तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो? अमाया रो हंसी हुई थी। पागल, रोने क्यों लगी हो? हादिया को अब संजीदा होना पड़ा था। मुझे नहीं पता मुझे क्या हो गया है। वो रोते हुए इसे अपनी फीलिंग्स बताने लगी थी। वैसे अमाया, मुझे लगता है तुम्हें मेजर शिराज से मोहब्बत हो गई है। हादिया ने शरारत से कहा था। दफा हो जाओ, दिमाग खराब है तुम्हारा। मेरे साथ ऐसी फजूल बातें ना करो। वह घबराकर तेजी से बोली थी। इसका दिल इस बात पर बुरी तरह धड़कने लगा था। यार देखो, ये सब तो मोहब्बत में ही होता है ना। हादिया की बात पर वो एक लम्हे के लिए सोच में पड़ गई। दफा हो जाओ तुम यहाँ से। फिर वो इसे हाथ पकड़कर कमरे से निकालने लगी थी। यार मेरी बात तो सुनो, रुको तो, वो कहती रह गई। लेकिन अमाया ने इसे कमरे से निकालकर दरवाज़ा बंद करके ही सांस लिया था। हादिया तो चली गई थी, लेकिन वो इसके मासूम जहन में नई बात डाल गई थी। हादिया और हमजा दोनों जुड़वा बहन भाई थे और दोनों ही अमाया से 2 साल बड़े थे। वो दोनों 20 साल के थे, जबकि अमाया भी 18 साल की थी और इन दोनों के मुकाबले में कुछ मासूम भी थी। इसका दिल दिमाग अभी बिल्कुल बचकाना था। ये एहसासात इसके लिए नए थे और ऊपर से हादिया की कही बातें। वो यही सब कुछ सोच रही थी। मतलब मुझे मेजर शिराज से मोहब्बत हो गई है। दिल ही दिल में सोचते वो मुस्कुराई थी। दिल की बात जुबान पर आ गई थी और इस बात का इतराफ़ करते वो खुद ही शर्मा गई थी। और जब अपनी सारी बेचैनी का जवाब मिल गया तो वो वापस अपनी टोन में आते मुतमिन सी कमरे से बाहर निकली थी। इस वाक़े को कुछ दिन गुजर गए थे। इसके बाद अमाया का सामना शिराज से नहीं हुआ था। घर में सब हैदर की शादी की डेट फिक्स करने गए हुए थे और इसका टेस्ट था जिसकी वजह से वो कॉलेज गई थी। सबका इरादा था इसके आने तक वापस आ जाएंगे, लेकिन जब वो वापस आए तो घर में कोई नहीं था। अभी तक नहीं आए सब, इसने बुरा सा मुंह बनाते सोचा था। फिर यूनिफॉर्म चेंज करके वो किचन में आई थी, लेकिन वहाँ कुछ भी अपने मतलब का ना देखते इसने मुंह बनाया था। खाने का इरादा मुलतवी करते अब वो सोच रही थी क्या करें। इसका ध्यान बार बार मेजर शिराज की तरफ जा रहा था। कितने दिन हुए थे इसने मेजर शिराज को नहीं देखा था। दिल के हाथों मजबूर होकर वो ऊपर गई थी और छत की रेलिंग से इसने मेजर के घर झांका था और सामने ही लॉन में कुर्सी पर बैठे अखबार पढ़ने के साथ चाय पी रहे थे। अमाया के लाभ खुद बहुत मुस्कुराए थे। सब कुछ अच्छा अच्छा लगने लगा था। हादिया, तुम ठीक कह रही थी, मुझे सच में इनसे मोहब्बत हो गई है। वो अपनी ही सोच पर मुस्कुराई थी। न जाने इसे वहाँ खड़े कितना वक्त गुजर गया था। शायद इसकी नज़रों का असर था या दिल की पुकार के मेजर शिराज की नज़रें बेख्तियार ऊपर की तरफ उठी थी और सामने से खुद में मगन देखकर पहले तो वो चौंके थे, लेकिन अगले ही लम्हे इनके दिमाग ने इन्हें बुरी तरह अलार्म दिया था। वो अपनी इस बात को मानना नहीं चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कुछ ऐसा हो जैसा ख्याल इन्हें अमाया की नज़रों को देखकर आया था। वो भी अंदर की तरफ गए थे। अमाया ने उदास नज़रों से इन्हें जाते देखा था। वो पलटी थी, तभी दूसरी तरफ से मेजर शिराज इसे छत पर आते नजर आए। वो मुस्कुराकर रुक गई थी। हेलो मेजर, वो हाथ हिलाते हुए चहककर बोली थी, जैसे वो इसका दोस्त हो। वो बिल्कुल इसके पास आकर रुका था। अब इन दोनों के बीच बस एक रेलिंग का फासला था। आप यहाँ क्या कर रही हो अमाया? उन्होंने अपने लहजे की सख्ती छुपाते पूछा था। मैं कुछ नहीं, घर में कोई नहीं था तो मैं ऊपर आ गई खुली हवा में। मेजर शिराज की झांकती नजरों से वो घबरा रही थी। ये हवा नीचे भी तो खाई जा सकती थी। देखें अमाया, अभी आप जिस तरह यहाँ खड़ी होकर मुझे देख रही हो, शरीफ घरानों की लड़कियाँ ऐसे नहीं करती। आप अभी बच्ची हो, अपनी पढ़ाई पर फोकस करो और जो कुछ आपके दिमाग में चल रहा है वो मैं अच्छे से जानता हूँ। इस सब को यही ख़त्म कर दो तो बेहतर है। अभी मैं बहुत प्यार से समझा रहा हूँ और याद रखना कि यही बात मैं आकर तुम्हारे बाबा को भी बता सकता हूँ। उन्होंने इसे धमकी दी थी, लेकिन मैंने क्या किया, वो साफ मुकर गई थी। जबकि शिराज के इतने ठीक अंदाजे पर वो खुद भी घबराई थी। अमाया, मुझे सख्ती पर मजबूर मत करो। लास्ट मुलाकात में मुझे तुम काफ़ी अच्छी लगी थी, लेकिन अब तुम ये क्या फ्लर्टियों की तरह मुझे घूर रही थी। देखो बच्चे, ये जो इज्जत होती है ना, ये बहुत नाजुक होती है। इसकी हिफाजत तुम्हारे अपने हाथ में है। वो इसे प्यार से समझा रहे थे। मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं बस आपसे मोहब्बत करती हूँ। ये गुनाह तो नहीं है, वो तेज़ी से बोली थी। अमाया, वो गुस्से से चलाए थे। क्या बकवास है ये, अपनी उम्र देखो और अपनी हरकतें देखो। उन्होंने सर झटका था। मैं सच में आपसे मोहब्बत करती हूँ, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, इसमें कुछ गलत तो नहीं है, वो खुशी से बोली थी।
جبکہ دل گھبرا رہا تھا۔ تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی؟ بچی سمجھ کر تمہیں پیار سے ٹریٹ کیا تھا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم سر پر چڑھ جاؤ۔ میجر شراز نے اس کا بازو سختی سے دبوچ کر اسے اپنی طرف کھینچا تھا۔ وہ کراہی تھی۔ تمہاری جیسی لڑکیاں ہوتی ہیں جن سے اپنی جوانی سنبھالی بھی نہیں جاتی، پھر بہت کچھ غلط کر کے ماں باپ کے سر پر ہاتھ ڈال دیتی ہیں۔ یہ بات آج تو میرے سامنے کہہ دی ہے، دوبارہ یہ بات میں نہ سنوں۔ یہ بات یہیں ختم ہوگی۔ ان کا بس نہیں تھا کہ اس لڑکی کا گلا دبا دے۔ اتنی انسلٹ پر امایا کی آنکھیں بھیگی تھی۔ سوری، وہ بس اتنا ہی کہہ کر پیچھے ہٹی تھی اور شراز کی طرف دیکھے بنا وہاں سے بھاگ گئی تھی۔ جبکہ میجر شراز جو اس دن بھی ان نام آنکھوں میں کھویا تھا، آج بھی یہ آنکھیں دیکھ کر اس کے دل نے بغاوت کی تھی۔ لیکن وہ میجر شراز سے اپنے جذبات پر قابو پانا اسے اچھے سے آتا تھا۔ وہ تو وہاں سے چلی گئی تھی، لیکن میجر شراز کافی دیر تک وہاں چھت پر ادھر سے ادھر چکر لگاتا رہا تھا۔ وہ کمرے میں آ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ وہ اسے غلط لڑکی کیوں سمجھ رہا تھا؟ اس نے تو کبھی کوئی ایسا گناہ نہیں کیا تھا جس سے اس کے ماں باپ کا سر جھکے۔ اور میجر شراز نے کتنی باتیں سنا دی تھی اسے۔ وہ کتنی دیر روتی رہی، اور روتے روتے وہ کب سو گئی اسے پتہ ہی نہیں لگا۔ کافی دیر بعد اس کی آنکھ کچھ شور کی آواز سن کر کھلی تھی۔ اس نے دھیرے سے آنکھیں کھولی تھی اور پاس ہی حمزہ اور ہادیہ باتیں کر رہے تھے۔ اٹھ گئی ہو میڈم؟ حمزہ نے اسے چھیڑا تھا، لیکن وہ مسکرا بھی نہیں پائی تھی۔ امایا، تمہیں پتہ ہے حیدر بھائی کی شادی کی ڈیٹ فکس ہو گئی ہے۔ اب ہمارے گھر میں بھی فنکشن ہوں گے، کتنا مزہ آئے گا۔ میں تو خوب انجوائے کروں گی، ہادیہ نے خوشی سے اسے بتایا تھا۔ اسے اپنے بھائی کی شادی کا جتنا شوق تھا، اس وقت وہ شوق بھی کہیں گر سا گیا تھا۔ کیا ہوا مایا؟ ہادیہ نے اس کا کندھا ہلایا تھا۔ وہ سو اٹھی تھی، اس لیے ایسے کر رہی تھی۔ جاؤ فریش ہو کر آؤ امایا، حمزہ نے اسے کہا تھا تو وہ اٹھ کر چلی گئی تھی۔ آج کل وہ بہت زیادہ اداس ہی رہنے لگی تھی، لیکن شادی کی تیاری میں مصروف ہونے کی وجہ سے کسی نے اتنا نوٹس نہیں لیا تھا۔ اس دن کے بعد سے وہ چھت پر نہیں گئی تھی۔ ہادی اور ہادیہ نے بھی اسے بہت بار کہا تھا، لیکن وہ منع کر دیتی۔ حیدر کی شادی کے دن قریب آ گئے تھے اور آج اس کی مہندی تھی۔ وہ اسکن کلر کے لہنگے میں لائٹ سے میک اپ اور سلکی بوڑھے بالوں کو پشت پر پھیلائے بے حد حسین لگ رہی تھی۔ مہندی کا انتظام باہر لان میں کیا گیا تھا۔ وہ تیار ہو کر نیچے آئی تو جیسے ہی وہ ہال میں داخل ہونے لگی تھی، کوئی تیزی سے باہر آیا تھا۔ دونوں کا تصادم ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ نیچے گرتی، میجر شراز نے اس کا نازک وجود تھاما تھا۔ انایا نے سختی سے آنکھیں بند کی تھی۔ میجر شراز کی نظر جیسے ہی امایا کے چہرے پر گئی، وہ ساکت ہوا تھا۔ وہ اس قدر حسین لگ رہی تھی کہ شراز سے نظریں ہٹانا مشکل ہو گیا تھا۔ امایا نے خود کو گرتے نہ دیکھ کر دھیرے سے آنکھیں کھولی تھی اور خود کو میجر شراز کے اس قدر قریب دیکھ کر وہ تیزی سے پیچھے ہٹی تھی۔ اس کا نازک وجود پیچھے ہوا تو میجر شراز کو بھی ہوش آیا تھا۔ وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتے وہاں سے گزرتے چلے گئے۔ انایا کی آنکھیں نم ہوئی تھی، لیکن وہ اپنے جذبات پر قابو پاتے اندر داخل ہوئی تھی۔ ہر طرف برقی کمکمے بکھرے ہوئے تھے۔ فنکشن کافی اچھا چل رہا تھا۔ میجر شراز بھی دوبارہ واپس آ گئے۔ ہادیہ اسے بار بار میجر شراز کا نام لے کر چھیڑ رہی تھی، جبکہ وہ ہر بات پر بس چڑ رہی تھی۔ تبھی تائی جان نے اسے کچھ کہنے کے لیے گھر میں بھیجا تھا۔ اس کے پیچھے ہی ایک لڑکا جو شاید لڑکی والوں کی طرف سے تھا، امایا کے پیچھے گیا تھا۔ یہ منظر کسی اور نے دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو، میجر شراز جو کب سے انایا کو ہی چور نظروں سے دیکھ رہا تھا، اس سے یہ چھپ نہیں سکا تھا۔ ان کی چھٹی حس کچھ غلط ہونے کا الارم بجا رہی تھی، اس لیے وہ اٹھ کر اس کے پیچھے گئے تھے۔ امایا جیسے ہی کچن میں داخل ہوئی تو اپنی مطلوبہ چیز کی تلاش میں اس نے ادھر ادھر نظریں دوڑائی تھی۔ تبھی اسے اپنے پیچھے کچن کے دروازے کے بند ہونے کی آواز سنائی دی تھی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو وہاں ایک لڑکا کھڑا تھا جو کمینگی سے مسکراتے اسے دیکھ رہا تھا۔ امایا کا سانس سوکھا تھا۔ کیا کر رہے ہو تم یہاں؟ وہ غصے سے چلائی تھی۔ ارے حسینہ، چلا کیوں رہی ہو؟ وہ ہنستے ہوئے اس کے قریب آیا تھا۔ پیچھے ہٹو، وہ گھبرا کر پیچھے ہوئی تھی۔ ارے بھاگ کہاں رہی ہو؟ اس نے ہاتھ بڑھا کر امایا کو پکڑنا چاہا، تبھی دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ امایا کی جیسے جان میں جان آئی تھی۔ وہ تیزی سے بھاگ کر دروازے کی طرف بڑھی تھی، لیکن وہ اس کا ہاتھ تھام کر اس کی یہ کوشش ناکام بنا چکا تھا۔ دروازہ کھولیں پلیز، کوئی ہے، وہ چلائی تھی۔ امایا، دروازہ اندر سے لاک ہے، آپ اندر سے کھولو، میجر شراز نے دروازہ ہلاتے ہوئے کہا تھا۔ تبھی میجر شراز نے کال کر کے امایا کے بابا اور تایا جان کو اندر بلایا تھا۔ بے غیرت انسان، دروازہ کھول رہے ہو یا نہیں؟ وہ دروازے پر ہاتھ مارتے چلایا تھا، لیکن وہ شخص شاید بہت ڈیٹ تھا جو بالکل بھی نہیں ڈر رہا تھا۔ امایا مسلسل خود کو اس سے چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ امایا باہر سے آوازوں کا شور بڑھا تو اسے مجبوراً ہاتھ چھوڑنا پڑا تھا، اور اب وہ کہیں باہر نکلنے کا راستہ دیکھ رہا تھا، لیکن تب تک امایا نے بھاگ کر دروازہ کھول دیا تھا، اور باہر احسان صاحب کو دیکھتے وہ بھاگ کر ان کے گلے لگ گئی تھی۔ بابا بابا، روتے ہوئے ہچکیوں کے دوران اس سے کچھ بولا ہی نہیں جا رہا تھا۔
कम बहत बाहर निकल। इब्राहिम साहिब ने इस लड़के को खींचकर बाहर निकाला था। क्या कर रहे थे तुम यहाँ? शर्म लिहाज कुछ नहीं है तुम्हारे अंदर? वो इसके मुंह पर थप्पड़ मारते हुए बोले थे। कुछ ही फासले पर खड़े मेजर शिराज ने अपने जज्बात पर बहुत मुश्किल से कंट्रोल किया था। मुझे इसने बुलाया था, ये मुझे इशारा करके अंदर लाई है। बताओ अमाया, इसने सारा इल्ज़ाम अमाया पर लगाया था। ये झूठ बोल रहा है बाबा, इसने रोते हुए नफ़ी में सर हिलाया था। मुझे पता है मेरा बेटा। उन्होंने अमाया का माथा चूमते से सीने से लगाया था। शिराज की जब्त की यहाँ इंतहा हुई थी। इसने पकड़कर इस लड़के के चेहरे पर 2-3 मुक्के मारे थे, यहाँ तक इसके मुंह से खून निकलने लगा था। सब ने बमुश्किल इसे हटाया था। वो लड़का शिराज के पीछे होते ही वहाँ से भाग गया था। अमाया बच्चे तुम ठीक हो? इब्राहिम साहिब ने पास जाकर पूछा था। ताया अबू, मैंने इसे नहीं बुलाया था। वो अपने बाबा के सीने से सर हटाकर इनकी तरफ देखते हुए बोली। मुझे भरोसा है अपनी बच्ची पर। उन्होंने अमाया का सर थपथपाया था। अब जो हो गया सो हो गया, अब बाहर जाकर कोई इसका जिक्र ना करे। इब्राहिम शाह ने सबको तलकीन की थी। अंकल, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, मेजर शिराज फैसलाकुन अंदाज में बोले थे। इसकी आवाज़ सुनकर अमाया को अंदाज़ा हुआ वो भी यही मौजूद है। जी बेटा बोलो, एहसान साहब ने पुरहलूस अंदाज में कहा था, क्योंकि शिराज की हाजिर दिमागी ने इनकी बेटी को बचा लिया था। अंकल, मैं अमाया से निकाह करना चाहता हूँ। इसने बिना किसी तमहीद के अपनी बात कही थी। वो सब अब लाउंज में बैठे थे और अब तो अमाया की अम्मी और ताई अम्मी भी वहाँ आ गई थी और फिर हादी और हमजा भी। कुछ देर वहाँ खामोशी छाई थी, यहाँ तक कि अमाया ने भी आंखें फैलाकर इसकी तरफ देखा था। लेकिन बेटा, रिश्ते इस तरह तो नहीं होते, इब्राहिम साहिब ने मुस्कुराते हुए कहा था। अंकल, आप दोनों मुझे जानते हैं, मैं कोई बात घुमा फिरा कर नहीं करता। अगर मेरे माँ बाप जिंदा होते तो वो आपके पास आते, लेकिन अभी मेरी अर्जी कबूल करें। वो मुअद्दब अंदाज में बोला था। बेटा, मुझे तो इस पर कोई एतराज़ नहीं। एहसान साहिब ने हाँ की थी, लेकिन मुझे इनसे निकाह नहीं करना बाबा, वो तेज़ी से बोली थी। अमाया, बड़े बात कर रहे हैं ना? इसके मिनट टोका तो वो खामोश हो गई। बेटा, अपने बाबा पर यकीन है ना? उन्होंने अमाया के सर पर हाथ रख कर कहा था। वो बिना कुछ बोले सर झुका गई थी और फिर कुछ ही देर में वो अमाया एहसान से अमाया शिराज बन गई थी। निकाह के बाद वो बिल्कुल खामोश हो गई थी। मेहंदी के फंक्शन में वो दोबारा नहीं गई थी। वो बस अपने कमरे में जाकर चेंज करके लेट गई थी। इसे तो समझ नहीं आई थी कि इसके साथ हुआ क्या है, क्यों इस शख्स ने इसके साथ अचानक निकाह कर लिया। इसे शिराज की सारी बातें याद आ रही थी, कैसे कैसे वो इसकी इंसल्ट करता रहा और अब इतने आराम से उन्होंने निकाह कर लिया। और हैरत की बात थी कि इसे खुशी नहीं हुई थी, बल्कि इसे शिराज पर गुस्सा आ रहा था और पूरी रात इसकी यही सब सोचते और रोते हुए गुजरी थी। अगली सुबह एक नया धमाका इसका मुंतजिर था। शिराज ने कहा था इसे रुखसती भी अभी ही चाहिए, और यह बात अमाया को सैलून जाकर पता लगी थी, जहाँ इसका रूसी लिबास और जेवरात मौजूद थे जो शिराज ने भिजवाए थे। यार अमाया, तुम कितनी खुशनसीब हो, तुम्हें मेजर शिराज मिल ही गया। अल्लाह ताला तुम्हें हमेशा खुश रखे। हादिया ने इसे गले लगाते दुआ दी थी। बदले में वो मुस्कुराने की बजाय रो दी थी। क्या हुआ अमाया? हादिया इसके रोने पर घबरा गई थी। मुझे नहीं करनी इनसे शादी, वो रोते हुए बोली थी। अनाया, चुप कर जाओ, इतना क्यों घबरा रही हो? यार, कुछ नहीं होता, और मेजर शिराज हैं भी इतने अच्छे, तुम ही तो कहती थी। हादिया ने इसका मूड ठीक करने के लिए बहुत सी बातें की थी, लेकिन ज़्यादा नहीं, बस किसी हद तक इसका मूड ठीक हो गया था और वो फिर दुल्हन बनी मिसेस शिराज बनकर इसके बंगले में आ गई थी। कमरे में जाते ही वो आईने के सामने खड़े होकर गुस्से से अपना जेवर उतारने लगी थी। तभी दरवाज़ा खोलकर मेजर शिराज अंदर दाखिल हुआ था। इसे नोचकर अपने झोंके उतारते देखकर वो तेज़ी से इसके करीब आया था। ये क्या कर रही हो पागल लड़की? उन्होंने पास आकर इसका हाथ थामा था। छोड़े मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। वो अपने हाथ इससे छुड़वाने की कोशिश करती चलाई थी। यार, तुम तो शेरनी बनी हुई हो आज, जो काबू में ही नहीं आ रही, मेजर शिराज ने हंसते हुए कहा था। लेकिन वो वाकई सीरियस थी। मैंने कहा छोड़े मुझे, वो गुस्से से बोली थी। इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? मेजर शिराज ने इसके कान की लोगों छुआ था, जहाँ से हल्का सा खून निकल रहा था। देखो ये क्या किया, नाराज़गी मुझसे थी तो मुझे मार लो, खुद को क्यों सजा दे रही हो? उन्होंने प्यार से इसके कान की लो चूमी थी तो वो तेज़ी से पीछे हुई थी। दूर रहे मुझसे, वो माथे पर बाल डालते बोली थी। अगर दूर ही रहना होता तो निकाह क्यों करता? वो इसकी तरफ झुके थे, लेकिन वो अपना आप इनसे छुड़वाने की कोशिश में हलकान होने लगी थी तो शिराज ने अगले ही लम्हे इसे सीने से लगाया था। वो जो खुद को छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, लड़ रही थी, एकदम से साकत हुई थी। इसके दिल की धड़कन तेज़ हुई थी। कितने लम्हे दोनों के ऐसे ही सिरक गए थे। आई एम सॉरी,
پھر میجر شراز نے اس کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ امایا نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ امایا، میں تمہیں تکلیف دینا نہیں چاہتا تھا، لیکن میں یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ تم میرے نام سے بدنام ہو۔ اگر سچ بتاؤ تو میں اپنا دل اسی دن تم پر ہار گیا تھا جب تم روتے ہوئے ہنستی تھی۔ وہ منظر بہت حسین تھا۔ اس وقت تم تو وہاں سے چلی گئی تھی، لیکن میرے وجود کا کوئی حصہ بھی ساتھ لے گئی تھی۔ جب میری وجہ سے تمہاری آنکھیں نم ہوئی مجھے تکلیف ہوئی تھی، لیکن میں کیا کرتا؟ میں ایک لڑکی کو اپنے پیچھے ہوار ہوتا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میرا ابھی شادی کا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن کل جو ہوا مجھے لگا اس لڑکی کو بس میں ہی سنبھال سکتا ہوں اور اب اسے میرے پاس ہونا چاہیے۔ سب کچھ اتنی جلدی اس لیے ہوا کیونکہ میری پوسٹنگ ہو گئی ہے اور کل ہی مجھے نکلنا تھا، اور اب ہم دونوں ساتھ جائیں گے۔ وہ اسے سب کچھ بتا کر اس کی غلط فہمی دور کرنا چاہ رہا تھا، لیکن میں تو اچھی لڑکی نہیں ہوں نا۔ امایا نے منہ بنایا تھا، دل سے بہت سارا بوجھ سرک گیا تھا۔ کس نے کہا اچھی نہیں ہو؟ میری امایا دنیا کی سب سے اچھی لڑکی ہے، سب سے بہترین، اس نے کہتے ساتھ امایا کے ماتھے پر لب رکھے تھے۔ امایا نے مسکرا کر آنکھیں بند کی تھی۔ آئی ایم سوری، میجر شراز نے اپنے الفاظ دہرائے تھے۔ میجر، آپ بار بار یہ نہیں کہیں پلیز، ہمیں بس ایسے ہی ملنا تھا۔ وہ اسے روکتے مسکرا کر بولی، دیوانہ تو مجھے تم نے پہلے ہی اپنا بنا لیا تھا، اب کیا میجر میجر کر کے مجھے اپنے پیچھے پاگل کرو گی؟ میجر شراز نے اسے آنکھیں دکھائی تھی تو وہ کھلکھلا کر ہنسی۔ میجر، لیکن آپ مجھ سے پیار تو نہیں کرتے؟ اس نے منہ بنایا تھا۔ یہ جو اتنی دیر سے میں بکواس کر رہا تھا وہ کیا تھا میری جان؟ شراز نے اس کی تھوڑی تھام کر اس کا چہرہ دائیں بائیں ہلایا تھا۔ مجھے کیا پتا کیا تھا؟ یہ تو نہیں کہا نا آپ نے میں تم سے پیار کرتا ہوں؟ اس نے آنکھیں سکیڑی تھی۔ یہ کہنا ضروری ہے؟ شراز نے مسکراہٹ باتیں پوچھا تھا۔ جی بہت ضروری ہے، وہ گردن اکڑا کر بولی تھی۔ تو سنو امایا شراز، میجر شراز اپنی بیوی سے بے انتہا محبت کرتا ہے، اور میری یہ محبت تمہیں ہر روز میرے لفظوں سے زیادہ عمل میں نظر آئے گی۔ میں ہمیشہ سے اکیلا رہا ہوں امایا، اور اب میں تمہارے ساتھ ایک اچھی زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ ایک چھوٹا سا گھر ہو، میری اپنی ایک فیملی ہو، میں جب تھک ہار کے گھر آؤں تو کوئی میرا منتظر ہو۔ بنو گی نا میری فیملی؟ انہوں نے بہت مان سے پوچھا تھا۔ تو امایا نے مسکرا کر سر اسبات میں ہلاتے اس کے سینے پر رکھا تھا۔ میجر شراز نے اسے سختی سے ہاتھ میں چھپایا تھا، پھر وہ اسے اپنی باہوں میں اٹھائے بیڈ کی طرف بڑھا تھا۔ اسے احتیاط سے بیڈ پر لٹاتے وہ امایا پر جھکا تھا، اور پھر وہ اسے اپنے پیار کی بارش میں بھگوتا چلا گیا۔ صبح جب شراز کی آنکھ کھلی تو سب سے پہلی نظر اپنے پہلو میں سوئی اس خوبصورت لڑکی پر پڑی تھی، جو عمر میں اس سے کافی چھوٹی تھی، لیکن جو رشتہ اس کے ساتھ بن گیا تھا اس حوالے سے وہ اسے بے حد عزیز تھی۔ تو کیا عمروں کا فرق اور کیا سوچ کا؟ وہ اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے اٹھا تھا۔ پھر فریش ہو کر وہ اس کے لیے ناشتہ بنا کر واپس آیا تو وہ ابھی بھی سو رہی تھی۔ میجر شراز کے لبوں پر خوبصورت مسکراہٹ پھیلی تھی۔ یہ احساس ہی بے حد حسین تھا کہ اب وہ اس کے ساتھ اس کے کمرے میں موجود تھی۔ ٹرے سائڈ ٹیبل پر رکھتے وہ اس پر جھکا تھا۔ امایا، امایا، لیکن وہ ٹچ سے مس نہیں ہوئی تھی۔ سلطنت بیوٹی، شراز نے مسکرا کر کہتے اس کا گال کھینچا تھا تو وہ ہڑبڑا کر اٹھی تھی۔ میجر، ایسے کون اٹھاتا ہے اپنی نئی نویلی بیوی کو؟ اس نے منہ بنایا تھا۔ تو نئی نویلی بیوی جب اپنے شوہر کے پیار سے اٹھانے سے نہیں اٹھے گی تو ایسے ہی اٹھانا پڑے گا نا؟ وہ بھی اسی کے انداز میں بولا تھا تو وہ ہنسی۔ چلو فریش ہو کر آؤ پھر ناشتہ کرتے ہیں، شراز نے کہا تب اٹھ کر واش روم میں چلی گئی۔ شراز کی پوسٹنگ اسلام آباد ہو گئی تھی اور اب وہ دونوں اسلام آباد جا رہے تھے۔ امایا پنک کلر کی لانگ فراک اور لائٹ سے میک اپ میں سب سے ملتی تو رہی تھی، اور میجر شراز کو اس کا رونا برا لگ رہا تھا۔ امایا وہاں جا کر ہمیں بھول نہ جانا، ہادیہ نے اس سے ملتے نم آنکھوں سے کہا تھا، اور مجھے بھی نہ بھولنا چڑیل، حمزہ نے بھی اداسی سے کہا تھا تو وہ مسکرائی تھی۔ میں کیا تم دونوں کو بھول سکتی ہوں؟ وہ دوبارہ ہادیہ کے گلے لگی تھی۔ بس کر دو، کتنا رلانا ہے تم دونوں نے میری بیوی کو، شراز نے ان دونوں کے پاس آتے کہا تھا۔ شراز بھائی، ہم نہیں رلا رہے آپ کی بیوی کو، بلکہ وہ ہمیں رلا رہی ہے، ہادیہ نے فوراً سے کہا تو وہ سب ہنسی۔ سب سے مل کر وہ دونوں اسلام آباد کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ انایا، بس کرو یار، وہ گاڑی میں بیٹھ کر بھی بار بار اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ میں کبھی اپنی فیملی کے بنا نہیں رہی، وہ اداسی سے بولی تھی۔ شراز نے اس کو بازو سے پکڑ کر اپنے پاس کیا تھا تو امایا نے سر اس کے کندھے پر رکھا تھا۔ ہم ہر مہینے ملنے آیا کریں گے نا؟ وہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے بولا تھا۔ پکا؟ وہ خوش ہوئی تھی۔ پکا، شراز اس کے انداز پر مسکرایا تھا۔ ویسے روتے ہوئے بالکل چڑے لگتی ہو، ایسے کون روتا ہے؟ شراز نے اس کا دھیان بٹانے کے لیے اسے چھیڑا تھا۔ میں روتی ہوں ایسے، اور مجھے پتا ہے میں روتے ہوئے بالکل بری نہیں لگتی، بلکہ ہادیہ کہتی تھی میں رو کر اور بھی پیاری لگتی ہوں۔ وہ ناک سکیڑ کر بولی تھی۔
وہ صرف تمہارا دل رکھتی تھی۔ شراز نے اسے مزید چڑھا تھا۔ آپ کو اتنی پیاری بیوی فری میں مل گئی ہے نا، اس لیے اب آپ کو ہضم نہیں ہو رہی۔ وہ ناراض ہو کر اس سے دور ہو کر بیٹھی تھی۔ یار اب ایسا تو نہ کہو، میری بیوی سے زیادہ پیارا اور کوئی بھی نہیں ہے۔ شراز نے اس کو بازو سے تھام کر دوبارہ اپنے ساتھ لگایا تھا تو اس نے مسکرا کر آنکھیں بند کر لی تھی۔ زندگی کا یہ کھٹا میٹھا سفر ان دونوں کے لیے حسین بننے والا تھا۔